قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ شب برات کا ثبوت اور شب برات کن دلائل سے یہ باقاعدہ ثابت ہے اور اس کو منانا بھی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ احادیث طیبہ اس حوالے سے بکثرت موجود ہیں، اگرچہ کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن تمام کے تمام الفاظ وہ معنی کے اعتبار سے ایک طرح کے یعنی ایک معنی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے شب براءت کی اہمیت۔ لیلۃ النصف من شعبان، ٹھیک، یعنی جو شعبان کی 15ویں شب ہے، تو اس کی اہمیت کے اوپر اور اس میں عبادت کے حوالے سے اور اس میں مغفرت ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت کو وہ بہت ساری احادیث طیبہ بیان کر رہی ہیں، اور اس پر ائمہ دین نے پوری کتابیں یہ تحریر کی ہیں، جیسے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولا علی قاری جو مشہور و معروف محدث احناف ہیں، انہوں نے فضائل نصف شعبان کے نام سے پورا ایک رسالہ تحریر کیا ہے عربی میں، اور اس کا پھر ترجمہ بھی اردو کے اندر ہو چکا ہے۔ اس میں آپ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں مفسرین کے اقوال اور اسی طرح اسلاف کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں شب برات کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اس کی اہمیت یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم احادیث طیبہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو تم اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، ٹھیک، اور پھر دیگر احادیث طیبہ میں کہ صبح تک اس میں بخششیں کی جاتی ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ بنو کلب کے بکریاں ہیں، ان کے بالوں سے زیادہ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، ان کو معاف کیا جاتا ہے، ہر طرح کے مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جس نے دل کے اندر کینہ رکھا ہوا ہے یا جو جادو کرنے والا ہے یا چند ایک اور، ان کے علاوہ باقی سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں شب براءت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اسلاف کے عمل کے اوپر غور کریں تو بڑے بڑے تابعین اور انہوں نے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی، ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اس رات کو خاص مسجد کے اندر جمع ہو کر، اور لوگ بھی ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، وہ اس رات میں اللہ پاک کی عبادت کا خاص اہتمام یہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے زبردست محدث ہیں، فقیہ ہیں اور ایک بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر پوری ایک فصل اس حوالے سے باندھی ہے، احادیث طیبہ کو بھی ذکر کیا ہے، ان پر کلام بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تابعین کے عمل کو بھی ذکر کیا ہے کہ خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جو تابعین تھے ملک شام کے، وہ جمع ہوتے اور پھر اس کے بعد عبادت کیا کرتے تھے۔ یوں ہی امام فاقیہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 3ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر، جس میں آپ نے مکہ مکرمہ کے فضائل، مکہ مکرمہ کے حالات، مکہ مکرمہ کی تاریخ کو ذکر کیا ہے، تو اس میں آپ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اہل مکہ کا شعبان کی 15ویں رات کو طریقہ کار کیا ہوتا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا کہ یہ اہل مکہ اس رات کو جمع ہو کے خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے، زمزم کا پانی پیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرتے، تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، یوں ساری رات یہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ تو یوں اسلاف کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حضرات اس رات عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور یقیناً یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھا تھا، تابعین نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کیا، اور اہل مکہ بھی پہلے والوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ بات جو لکھی جا رہی ہے وہ 3ری صدی ہجری کے اندر لکھی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے ان کا عمل بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی پرانا یہ عمل جو ہے وہ اہل مکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ کر انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا، اور اسی کو پھر آگے مستقل وہ کرتے رہے، اور یہی پھر تعلیمات آگے پہنچی ہیں۔ تو اب اس رات میں عبادت کی اہمیت تو بالکل واضح ہے، اور اسلاف کا طریقہ کار بھی موجود ہے، حتیٰ کہ ان حدیثوں پر کلام کرنے والے اسلاف نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ یقیناً اس حدیث کی، اس عمل کی کوئی نہ کوئی اصل یہ موجود ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں عبادت، تو نفس عبادت یہ اللہ پاک کو پسند ہے، جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
اپنے رب کی عبادت کرو، اس بات کا حکم دیا گیا۔ تو جب عام دیگر راتوں کے اندر عبادت جائز ہے تو اس رات کے اندر بھی عبادت جائز ہے۔ ٹھیک۔ اب رہا اس کا اہتمام کرنا، تو اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی رات آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی فضیلت موجود ہوتی ہے، تو یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ بندہ کسی مقدس مقام پر جاتا ہے، کہ مقدس مہینہ آتا ہے، کوئی مقدس دن آتا ہے، ایام آتے ہیں، تو اس میں عبادت کا زیادہ اہتمام یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں میں یہ جو طریقہ کار رائج ہے کہ اس رات خاص اہتمام کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ شریعت کا مطلوب اور محمود عمل ہے۔ بندہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس پر ڈھیر و ثواب یہ ملے گا۔